اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من أخیہ شیء فاتباع بالمعروف وأداء إلیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے شریعت اسلام کے کلیات کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں سے پھر جزیات کا تذکرہ ہے، یا یوں سمجھے کہ پچھلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے مکمل دیندار نہیں بن سکتے ہو، یہ دین کا ایک جز ہے، تو تمام کلیات اور تمام جزیات اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہونے سے ہی دیندار بندہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ابواب البر، یوں سمجھے یہاں سے ابواب البر ہے، یعنی کون نیک ہو سکتا ہے؟ وہ یہ تمام احکامات پہ عمل کرنے کے بعد بندہ نیک بن سکتا ہے، بر بن سکتا ہے، اللہ کے ہاں خیر کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے۔ تو اس لیے ان ابواب البر میں سے یوں سمجھے کہ کلیات کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہو گیا، اب یہاں سے جزیات کا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایو، اے الذین جو، آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم لوگوں پر، القصاص بدلہ، مماثلت، مواسات، یعنی تم اگر بدلہ لینا چاہو، تم پر کسی نے ظلم کر دیا ہے تو اسلام سختی نہیں کرتا، بے شک اسلام معافی کا بھی چانس دیتا ہے کہ اگر تم کسی کو معاف کر دو گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے گا، اس کا تو صلہ ہے، اس کا تو اجر ہے، معافی کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑا مرتبہ ہے، بہت اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی معاف نہ کرنا چاہے تو اسلام باقاعدہ طور پر کہتا ہے کہ بھئی تم بدلہ لے سکتے ہو، تم شریعت میں یہ ہے کہ تم بدلہ بالکل لے سکتے ہو، لیکن برابری ضروری ہے، مماثلت ضروری ہے، مساوات ضروری ہے، بالکل ترتیب کے ساتھ، یہ نہیں کہ تم اس پر زیادتی کرو، ظلم کرو اور حد سے گزر جاؤ، یہ غلط۔ تو اس لیے فرمایا کتب ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص برابری، برابری تم پر فرض ہے، تم فرض سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو کسی صورت۔ لیکن یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو پھر غلط ترجمے میں آ کر غلط بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ بھائی اس بندے نے مجھے گالی دی ہے، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کو گالی دوں۔ قرآن کہتا ہے کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض ہے، یہ مطلب نہیں ہے بھائی، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ قصاص کے معنی ہے مماثلت، قصاص کے معنی ہے مساوات، برابری، یعنی اگر تم معاف کرتے ہو تو معاف کر سکتے ہو، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر تم معاف نہیں کر لو گے بلکہ تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لینے میں برابری فرض ہے، بدلہ لینا فرض نہیں ہے، بدلہ لینے میں برابری فرض ہے، قصاص فرض ہے، قصاص کے معنی برابری، مساوات۔ ہارون رشید کے پاس ان کا بیٹا آ گیا، چھوٹا بچہ تھا، محفل سجی ہوئی ہے،
تو روتا ہوا آیا بچہ، ابو جی۔ بادشاہ نے کہا بھئی آپ بچے کیوں آئے ہیں محفل میں؟ یہاں وزراء مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، اہم اجلاس ہے، کیوں آنا ہوا؟ تو بچے نے کہا ابو جان مجھے ایک بچے نے گالی دی ہے، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے اس سے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، مجھے اجازت دے دیں۔ تو اچھے لوگ جو ہے نا، ان کی اولاد کی بھی بڑی تربیت ہوتی تھی، تو بادشاہ کے بیٹے کو گالی دی گئی ہے، کسی بچے نے گالی دی ہے باہر کھیلتے ہوئے، تو وہ تربیت اتنی اہم تھی کہ بچے نے گالی نہیں دی، بچے نے پہلے آ کے پرمیشن لینے، باپ سے اجازت لینے کے لیے آ گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، معاف کر دو، غلطی ہو گئی اس سے، آپ معاف کر دو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو بچے کو بہت کانپ رہا تھا غصے میں، کہا ابو جان اس نے اتنی مجھے گندی گالی دی ہے، میں معاف نہیں کر سکتا، میں اس کو آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اس کو دے دوں گالی۔ ہارون رشید نے پھر فرمایا بیٹا دیکھو اسلام میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کر دو، معافی کی بڑی اہمیت ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمہیں معاف فرما دیں گے، لہٰذا معافی اچھی بات ہے، معاف کر دو۔ اگر بالفرض تم معاف نہیں کر سکتے ہو، تیرا دل جل رہا ہے، بہت بری گالی دی ہے، تو بے شک اسلام نے اجازت دی ہے، میں بھی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہو، لیکن قصاص فرض ہے، قصاص فرض ہے، مساوات فرض ہے، مماثلت فرض ہے، برابری فرض ہے۔ جو گالی اس نے تم کو دی ہے وہی گالی جا کے اس کو دے دو۔ ایک بات، دو نہیں دینا، دو گالیاں نہیں دینا، جو گالی دی ہے وہی گالی دو، اس کو چینج بھی نہیں کرنا، وہی والی گالی اس کو دو۔ جس لہجے میں اس نے وہ گالی دی ہے، اگر ہنس کے گالی دی ہے اور تم غصے میں دو گے پھر بھی مساوات نہیں ہے، پھر تم ظالم بن جاؤ گے، وہ مظلوم بن جائے گا۔ جس انداز میں، جس لہجے میں جو گالی دی ہے وہی جا کے اس کو واپس کر دو۔ دیکھیں یہ ہے قصاص، یہ ہے مماثلت، یہ ہے برابری۔ تو اسلام نے ظلم و بربریت کو ختم کر دیا کہ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو اسلام اس کی کھلم کھلا اجازت دیتا ہے کہ بھئی تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن حدود میں رہ کر مساوات اور برابری کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو۔ ذرا برابری، اس نے تمہاری ایک انگلی کاٹی، تم دو کاٹو، اس نے مجھے ایک گالی دی ہے، تم دو گالیاں دو، اس نے تجھے ایک تھپڑ مارے، تم دو تھپڑ مارو۔ تو لہٰذا یہ تو پھر یہ زیادتی ہوئی، یہ تو پھر مماثلت نہیں ہوئی، مساوات نہ ہوئی، قصاص نہ ہوا۔ قصاص کے معنی ہے مساوات، ٹھیک ہے؟ پھر اس صورت میں وہ مظلوم ہو جائے گا، تم ظالم ہو جاؤ گے خدا کے نزدیک، اور پھر قیامت کے دن تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے، کتب لکھ دیا گیا ہے تم پر، یعنی فرض قرار دیا گیا ہے علیکم تم لوگوں پر، قصاص، برابری، مماثلت، فی القتلہ، قتل کے بارے میں بھی، مقتولوں کے بارے میں کہ تمہارے کچھ لوگ مقتول ہوئے ہیں، تو لہٰذا اب تم ان مقتولوں کے بارے میں بالکل اجازت ہے، تم برابری کر سکتے ہو، برابری کے ساتھ قصاص لے سکتے ہو، ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اس میں کوئی۔ ان آیات کی جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اوس و خزرج دو قبیلے تھے یہودیوں کے، مدینہ منورہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ ان دو، یعنی مدینہ منورہ سے ہجرت سے پہلے ان دو میں لڑائی ہوئی تھی، اوس اور خزرج، ایک قبیلہ پاورفل اور دوسرا قبیلہ تھوڑا کمزور۔ تو اسلام سے پہلے یہی ہوتا تھا، آج کل بھی اللہ معاف فرما دے، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہی ہے، قومیت پر، لسانیت پر لڑتے رہتے ہیں، پھر ظلم کرتے رہتے ہیں، تعدی حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی تعصب کرتے ہیں، عصبیت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لسانیت ہے، رنگ و نسل ہے، مال و دولت ہے، اس بنا پر جناب دوسروں کو زہر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اسلام تو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا، یہ تو ایک جہالت ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جہالت میں یہ کام ہوا کرتے تھے، ہم بھی وہی کرتے، تو فرق کیا ہوگا؟ تو ان دو قبیلوں میں ایک پاورفل اور ایک کمزور۔ تو اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرما کے گئے، اور پھر جناب
دونوں قبائل مشرف با اسلام ہوئے، تو ان کا جھگڑا پرانا چل رہا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہی کہا، طاقتور نے کہا کہ بھائی ہم ان کو ماریں گے، ایسا ماریں گے کہ ہمارے غلام کے، اگر ہمارا انہوں نے ایک غلام بھی قتل کیا ہے تو ہم ان کے ایک آزاد کو مار دیں گے، اگر انہوں نے ہماری کسی عورت پہ ہاتھ اٹھایا ہے، مار دیا ہے، تو ہم ان کی مردوں کو ماریں گے، اور اگر ہمارے عام آدمی کو مارا ہے، ہم ان کے بڑے سردار کسی کو ماریں گے۔ اور یہی ہوتا رہا ہے، اور بس اوقات تو یہی ہوتا تھا کہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے خاندان میں سے اگر ایک بندہ بھی مارا گیا ہے تو ان کے اس پورے خاندان کو سب فیصلے سے مٹا دیا جائے گا۔ اس طرح کا ظلم ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں پہ میٹنگ ہوئی اس طرح کرتا، تو انہوں نے کہا بھائی ابھی تو ہم مسلمان ہوئے ہیں، اب چلتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جو ارشاد فرمائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں قبائل آ گئے اور اللہ کے رسول کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ اس طرح اسلام سے پہلے ہماری لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی کی بنیاد پر اتنا نقصان ہوا، کچھ عورتیں مر گئیں، کچھ غلام مر گئے، کچھ آزاد مر گئے، کچھ یہ ہوا وہ ہوا، تو ابھی آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم کیا کریں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قصاص والی، کہ تم بالکل قصاص کی اجازت ہے، بدلے کی اجازت ہے، لیکن برابری کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم پاورفل ہو تو تمہارے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد، تمہاری عورت کے مقابلے میں ان کا مرد، تمہارے کمزور کے مقابلے میں ان کا بڑا آدمی، یہ نہیں ہو سکتا۔ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام مارا جائے گا، والانثى بالانثى، اور عورت کے مقابلے میں عورت ماری جائے گی۔ بالکل یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ پاورفل ہے اور یہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ خدا کے نزدیک سب برابر ہیں، سب اللہ کی تخلیق کردہ ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ہاں، تو یہ کیا ہو گیا کہ جناب ایک کے بدلے میں دو مار دو، عورت کے بدلے میں مرد مار دو، غلام کے بدلے میں آزاد مار دو، یہ بالکل جائز نہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں یہ ایک اصول بتا رہے ہیں اللہ پاک، ایک قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں کہ غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، یہ تو ایک اصول ہے جو عموم کے طور پر، کہ جناب اس قبیلے نے یہاں کے آ کر اتنے بندوں کو مارا، تو یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ بھی اتنے بندے وہاں سے جا کو، جتنے غلام مار دیے گئے اتنے غلام مارو، جتنے مرد مارے گئے اتنے مرد مارو، جتنی عورتیں ماری گئی اتنی عورتیں مارو۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ اسلام نے بتا دیا، ایک فارمولہ بتا دیا۔ باقی اس کے علاوہ یہ نہیں، اگر ایک غلام نے کسی آزاد کو مارا ہے تو اسلام کہتا ہے اسی غلام کو ہی مارا جائے گا۔ ایک عورت نے مرد کو مارا ہے تو اسی عورت کو مارا جائے گا، اگر مرد نے کسی عورت کو مارا ہے تو اسی مرد کو مارا جائے گا۔ تو یہ تو قصاص اسی چیز کو کہتے ہیں نا، جس نے مارا ہے قاتل کو مارا جائے گا۔ یہ عموم میں اگر آپ پتہ نہیں چلتا، جنگ ہو گئی تو اس صورت میں پھر بندے گنے جائیں گے، عورتیں گنی جائیں گی، غلام گنے جائیں گے، آزاد گنے جائیں گے، اس حساب سے ان سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ بھی قرآن کریم اس کو کچھ سورہ نحل میں وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس مارو، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ایک آنکھ پھوڑ دی گئی ہے تم بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ دو گے، یہ نہیں کہ دونوں، ٹھیک ہے۔ والانف بالانف، کسی کی ناک کاٹ دی گئی تم بھی اسی کی ناک کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ناک کے بدلے میں ناک بھی کاٹو، کان بھی اور آنکھیں بھی، یہ نہیں، بالکل وہی کام کیا کرو۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان ہے۔ والجروح قصاص، زخم کے بارے میں زخم، یعنی اگر کسی نے زخمی کسی کو کر دیا، بالکل اسی طرح جا کے زخمی کرو گے۔ یعنی اگر یہاں کٹ لگا ہے بازو پر، تم جا کے اس کی ناک کاٹ دو، اس کے چہرے کو مسخ کر دو، یہ اجازت نہیں ہے۔ بالکل سیم وہی زخم جا کے اس کو لگا دو، اس کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ اس سے بڑھ کر ظلم ہے، تعدی ہے، ظلم ہے، کیونکہ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، ایک جگہ یہی فرماتے ہیں اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، سزا دی ہے، اتنی سزا جا کے تم ان کو دے سکتے ہو۔ اور سورہ نحل میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر انہوں نے تمہیں سزا دی ہے، انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، پھر تم بھی ان کو سزا دے سکتے ہو، اور اتنی سزا۔
تو اس لیے فرمایا آگے معافی بھی ہے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ہاں اب یہاں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں اللہ پاک، اصول بتا رہے ہیں، قاعدہ کلیہ بتا رہے ہیں۔ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا اسے، تو اب اس کے ورثاء کو اختیار ہے کہ وہ کیا کریں؟ قصاص میں اس کو مار دیں۔ بالکل مار سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ خود نہیں ماریں گے، یہ بھی ہے کہ خود نہیں ماریں گے، بلکہ اسلامی حاکم کے پاس جائیں گے، وہ قاضی اور جج کے پاس جائیں گے اور اس سے مدعا رکھیں گے اور پھر اسی سے مروا دیں گے اس کو۔ یہ نہیں کہ خود جب وہ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ ملک میں ایک قسم کی دہشت گردی پھیلے گی، خوف و ہراس پھیل جائے گا، ہر شخص اپنی مرضی سے اٹھ کے دوسرے کو مار دے گا۔ نہیں، خود کی اجازت نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ قصاص لینے کی بالکل اجازت ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس نے قتل کر دیا ہے، جان بوجھ کے کیا ہے، تم بھی اس کو قتل کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے قتل کی صورت میں کہ اس کے جو ورثاء ہیں مقتول کے ورثاء پہلے مل بیٹھے، مشورہ کریں۔ مشورہ میں یہ ہے کہ اگر 4 وارث ہیں، چاروں کے چار، مطلب 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں وغیرہ، یا بیوی ہے یا فلاں ہے، سارے بیٹھ کر جناب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے، دیت لینی ہے، خون بہا لینا ہے یا مار دینا ہے اس کو۔ تو اگر سب نے اتفاق کر لیا ہے کہ اس کو مار دیا جائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا۔ اور اگر ان سب ورثاء میں سے اگر 10 وارث بھی ہیں، 10 میں سے 9 نے کہا مار دیں اس کو، ایک نے کہا نہیں میں معاف کر دیتا ہوں، معافی کی بڑی عظمت ہے، بڑا اجر ہے، میں معاف کر دوں گا، بس اب اس سے قتل والا جو قصاص ہے، بدلہ ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا، اس کو مارا نہیں جا سکتا کیونکہ ورثاء میں سے ایک نے ویٹو کر دیا۔ تو لہٰذا اب بات آ گئی دیت پر، خون بہا پر۔ اب خون بہا اس بندے کا یہ لے سکتے ہیں، اپنے مقتول کا خون بہا اس بندے سے لے سکتے ہیں، لیکن کتنا لیں گے؟ یہ جس نے معاف کر دیا اس کے حق کو، اس کے حصے کو نکال کر۔ مثلا دیکھیں اسلام شریعت میں 100 اونٹ قیمت ہے مقتول کی، ایک بندے کو مار دیا گیا، اب اسلام کہتا ہے کہ 100 اونٹ لے لو اس بندے سے، یا تو 1000 دینار لے لو، سونے کے سکے، یا تو 10,000 درہم لے لو، بس یہ 3 مثالیں دی گئی، 100 اونٹ، 1000 دینار، 10,000 درہم۔ ان کا حساب آج کل لگا دیا، جتنا بنتا ہے وہی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب 4 میں سے ایک نے معاف کر دیا تو چوتھائی حصہ معاف ہو گیا، 3 حصے رہ گئے، باقی وہ جو 3 بندے ہیں ان پر وہ خون بہا کی جو قیمت ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی۔ 10 ہیں ورثاء، ایک نے معاف کر دیا تو 9 حصے اس سے لیے جائیں گے، ایک 10واں حصہ معاف کر دیا جائے گا، یعنی 100 اونٹ میں سے 90 اونٹ لیے جائیں گے، 10 معاف کر دیے جائیں گے، اس کا حصہ گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ، اس کے بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یہاں آخی سے مراد رشتہ دار ہے، کہ اگر کسی رشتہ دار نے اس کو فمن عفی ہے، جس نے معاف کر دیا، لہو اس سے، اس مقتول سے، من اخی اس کے بھائیوں میں سے، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی حصہ معاف کر دیا، تو اب کیا ہے؟ اب وہ چونکہ مار دینے والا، قتل کر دینے والا جو قصاص ہے، بدلہ ہے، وہ تو ختم کر دیا گیا، اب رہ گیا خون بہا لیا جا سکتا ہے، بس قتل نہیں کیا جائے گا، خون بہا لیا جائے گا، اور خون بہا میں جس نے معاف کر دیا، جتنے حصے معاف ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جنہوں نے معاف نہیں کیا وہ اپنا حصہ لے لیں گے، آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس لیے فرمایا پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر معاف کر دیا کچھ بھائی نے تو فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، 2 حکم ہے، ایک حکم مقتولین کے لیے، ایک قاتلین کے لیے ہے۔ فاتباع بالمعروف یہ مقتولین کے لیے کہ اب اتباع کرو معروف کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اتباع کرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں زندگی ہے، تمہارا بندہ مارا گیا ہے، تم بھی ان کا بندہ مار دو، اسی میں تمہاری زندگی ہے،
یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہے تو قصاص لو، قصاص لینے میں فائدہ ہے، معاف نہ کرو۔ کیوں؟ آج تم معاف کر دو گے تو جناب اس کے بیٹے کل کو کہیں گے جناب ٹھیک ہے ہمارے باپ قاتل تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، پھر لوگ معاف کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کریں شروع کریں گے۔ تو لہٰذا قصاص لینا فرض ہے برابری کے ساتھ، تو اس کو اپنے اوپر لاگو کر دو اور قصاص لیا کرو، اس لیے کہ قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے، تمہارے معاشرے کی زندگی ہے، تمہارے معاشرے سے جو خوف ہے، جو ہراس ہے وہ اٹھ جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر مثال کے طور پر ایک وارث نے معاف بھی کر دیا تو خون بہا تو لیا جائے گا، 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم کہاں کر سکتے ہیں، وہ پورے زندگی پیسے جمع کرتے رہیں اور کنگال ہو جائیں، تو لہٰذا لوگ پھر ڈر جائیں گے، پھر ظلم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قصاص میں، بدلے میں، برابری میں تمہارے لیے حیات ہے، زندگی ہے، تمہارا معاشرہ زندہ رہے گا، تمہارا ماحول زندہ رہے گا، تمہارے اندر خوف و ہراس ختم ہو جائے گا، آرام سے اپنے کاروبار کرتے رہو گے، اپنے دین کرتے رہو گے۔ تو اس لیے فرمایا یا اولی الالباب اے عقل مندو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے، زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم ان اعمال پہ عمل کرو گے متقی بھی بن جاؤ گے، پرہیزگار بھی بن جاؤ گے۔ تو اس لیے دیکھیں معاشرہ کب بگڑتا ہے؟ معاشرہ اس وقت بگڑ جاتا ہے جب قوانین کا احترام نہ کیا جائے، جب قوانین پر عمل درآمد نہ کیا جائے، جب قوانین پہ بڑے لوگ عمل نہیں کریں گے تو عوام الناس، چھوٹے لوگ، جہالا، ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ یہ معاشرہ بگڑتا جائے گا، بگڑتا جائے گا۔ جیسے آج کل ہمارے حالات ہیں، جب ہمارے حکمران ہی کرپٹ ہیں، جب ہمارے بڑے ہی کرپٹ ہیں، جناب ان کے لیے سہولیات ہیں، وہ ووٹنگ میں تو جناب دھاندلی، جس کو آگے لانا ہے اس کو لے آؤ، یہ کیا انصاف ہے؟ یہ تو ظلم ہے، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات چلیں گے پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر تو تباہی ہے، پھر بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات پہ بغیر تمام اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو زندہ رکھے اور ہم زندگی عیش اور آرام کے ساتھ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔